جس نہر پہ جو ہے سنڈے کو نہانے جاتا ہوں نا، اس کے ایک کنارے کے اوپر کم از کم جو ہے یہ ڈمپر جو ہے نا کوئی 40-50 ڈمپر کھڑے، اور ڈمپرز کے اونر جو ہے جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور انہوں نے ساری جو پٹری جو اریگیشن کی ہے، لازمی طور پہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے پیسے وصول کرتی ہوگی، رشوت لیتی ہوگی، اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ سارے افغانی ہیں، اور وہ ڈمپر جو ہیں وہ بھی ایک قسم کے اسمگلڈ ہیں، جس طرح آتے ہیں 3 ٹکڑوں میں آتے ہیں، ان پہ کسٹم کوئی نہیں پے کرتا، اور وہ وہاں سے ریت نکالتے ہیں اور ناجائز کاروبار کرتے ہیں، نہر کو جو ہے وہ اپنا واش روم کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اسی نہر کو، اور اس کے میں نے پچھلے سنڈے گیا تو میں نے وہاں پہ اریگیشن والوں کے آگے احتجاج کیا، رویا پیٹا ان کے آگے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. تو آج میں وہاں سے گزرا ہوں تو وہ سارا کنارہ کلیئر ہو گیا، لیکن جتنی ہماری نہریں ہیں ان کے کناروں کے اوپر افغانیوں نے قبضے کیے. ہمارا ایک سوورن ملک ہے، اس میں 60-70 لاکھ آدمی جو ہے وہ آیا ہوا ہے، جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ یہ کچھ چیزیں ریگولرائز ہوں گی تو ہماری عزت آبرو میں اضافہ ہوگا. جو آپ کریڈیبلٹی کی بات کر رہی ہیں اضافہ ہوگا. یہ ریمننٹ ہیں ان 2 جنگوں کے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اپنے ملک میں جائیں، ان کا ملک جو ہے استب اس وقت ملک ہے. تو خالد صاحب وہ کلیئر آپ کی وہ نہر والا کنارہ تو ہو گیا، چلے اچھی بات ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب افغان سے جو کلیئر کرانا تھا ملک کو، وہ پروسیس بھی تو سٹارٹ کیا تھا نا حکومت نے. وہ کدھر تک پہنچا ہے؟ وہ کلیئرٹی یا کلیریفیکیشن یا کلیئر کرنے والا معاملہ وہ کدھر پہنچا؟ I do not have the latest, but ہمارے یہاں پہ 60-70 لاکھ یہ واپس جائیں گے تو 60-70 لاکھ لوگوں کو پاکستانیوں کو نوکری ملے گی نا، یا کاروبار ملے گا جو ہے. تو we cannot afford their presence over here. ٹھیک ہو گیا. خالد صاحب اب ذرا آتے ہیں وہ ایس سی او والی سائڈ پر. انڈیا کو اچھی خاصی سبکی ہوئی ہے، آپ نے وہاں تقریر کی، آپ کی تقریر سے بھی کافی تکلیف ہوئی. ہماری ڈپلومیسی بھی اچھی جا رہی ہے، تگڑی جا رہی ہے، اور اس ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ ہم نے لا فیئر والا معاملہ بھی آگے دبا کر رکھا ہوا ہے، کنسیڈرنگ کہ پرماننٹ آربیٹریشن کورٹ نے بھی انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے میں یہ کہہ دیا سنگل ہینڈڈلی اور کسی بھی طریقے سے ون سائیڈڈ ڈیسیجن انڈیا نہیں لے سکتا ہے. لیکن خالد صاحب مسئلہ یہ آتا ہے، اور یہ کئی دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں انڈیا اکڑ جاتا ہے یا ضد میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ نو میٹر واٹ ہیپنز، اسرائیل کی طرز پہ کہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ کچھ کہہ رہا ہے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو نہیں ماننا، میں نہ مانوں والی رٹ ہے. تو اس کا کیا کریں خواجہ صاحب؟ دیکھیں وہ مانے یا نہ مانے، لیکن the fact remains کہ ایک انٹرنیشنل باڈی یا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، ایس سی او میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے انڈورس کیا ہمارا اسٹینڈ، اور یونانیمسلی انڈورس کیا جو 9 ملک تھے انڈیا کے علاوہ وہاں پہ. اور اس کے بعد یہ ایک پرماننٹ باڈی ہے جنہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے اس ٹریٹی کو، اور انہوں نے کہا جی کہ اس میں کہیں بھی لفظ جو ہے ابینس کا یا ون سائیڈڈ کوئی بھی نہیں کر سکتا اس میں، کچھ نہ پاکستان نہ انڈیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ایک کریڈیبل جو ہے سپورٹ جو مل گئی ہے. یہ انڈیا کو کوئی جو ہے وہ جس طرح خدا نخواستہ اسرائیل جو ہے بے لگام ہوا ہے کئی دہائیوں سے، لیکن اس کے پیچھے پورا یورپ کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے، تو بے لگام ہوا ہے نا. ان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ یہ بے لگامی جو ہے آہستہ آہستہ ان کو ان کی روین ہو رہی ہے، ان کے اسٹیچر کی، ان کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ کی. اندر سے آپ پڑھیں یشونت سنہا کا جو ایک ٹویٹ آیا ہوا ہے، میں آپ کو بھجواتا ہوں. انہوں نے جو لکھا ہے، باقی جو ہے وہاں پہ بڑے کریڈیبل وائسز ہیں. دیکھیں ہماری وی ہیو سو مینی کامنالٹیز ود انڈیا. اگر ہم امن کے ساتھ، جس طرح پرائم منسٹر نے بھی اگلے دن کہا، باقی بھی لیڈرشپ ہماری نے کہا کہ ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایک ریسپیکٹیبل ایک ایگزسٹنس جو ہے، اگر دونوں ملک یہاں پہ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز جو ہیں ان کا حل ہونا ضروری ہے.
اور انٹرنل پالیٹکس کے لیے مودی جس طرح اسٹینڈ ہے، جس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے، جس قسم کے قتل عام اس میں کیے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ اس کی آواز جو ہے آپ کو نیو یارک کے میئر کے الیکشن میں بھی آ رہی ہے، جو اس نے قتل عام کیا ہوا ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں اس کو، جو گجرات میں ہوا آج سے بہت سال پہلے جو ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا گریجولی اگر ہم ٹریک پہ رہے، ہم اپنے انٹرنل حالات ہم نے ٹھیک کر لیے، یہ پولیٹیکل اسکوبلنگ جو ہے یہ کسی طرح ٹھیک ہو گئی، اور شخصیت پرستی کی بجائے جو ہے وہ وطن پرستی کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. جو ہے شخصیت پرستی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں بھی شخصیت پرستی ہوئی ہے اس ملک کو، اس قوم کو 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے وہ نقصان پہنچا ہے.